جب بیٹا پیدا ہو گیا، سبحان اللہ کتنا سما ہوگا، کیسا خوبصورت منظر ہوگا، دن اور رات کا کمبینیشن ہے۔ ہم نے عالم تصور میں پوچھا یا اللہ یہ ایسا کیا معاملہ ہے، یا تو نبی دن میں پیدا ہو جاتے یا رات ہی میں پیدا ہو جاتے، دونوں کا جوائنٹ ہے، ایسے ٹائم میں میرے نبی کیوں تشریف لائے؟ میرے نبی نے جواب دیا اگر دن میں پیدا ہوتے تو دن کہتا میں عظمت والا ہوں، اس لیے کہ نبی مجھ میں تشریف لائے ہیں، اور رات میں پیدا ہوتے تو رات کہتی میں عظمت والی ہوں، نبی مجھ میں تشریف لے آئے ہیں، اور نبی جب پیدا ہوئے ہیں تو دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے، دونوں میں پیدا دونوں کا کمبینیشن ہے۔ ایسے میں نبی تشریف لائے ہیں تاکہ نہ رات کہہ سکے اور نہ دن کہہ سکے، بلکہ پوری دنیا کہہ سکے کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی۔ تڑپ کر بولو سبحان اللہ، کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی اور سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ پیارے نبی جب تشریف لائے اس دنیا میں، حضرت عبد المطلب پیارے نبی کو لے کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، سمجھ میں آ رہی بات؟ پیارے نبی کے دادا جان پیارے آقا کو گود میں لے کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اور جب طواف کرنے جاتے ہیں نا، ابھی طواف کرنے جا ہی رہے تھے، اتنے میں مکے کے اندر جیسے ہی ہمارے نبی پیدا ہوئے، گلی گلی مہکنے لگی، راستے راستے مہکنے لگے، عجیب عجیب منظر ہونے لگے، مکے کے سردار آپس میں چیمے گوئیے کرنے لگے۔ ابھی پیارے نبی کے دادا جان نبی کو لے کر خانہ کعبہ پہنچے ہی تھے، ایک خانہ کعبہ کے اندر سے آ رہا تھا، اور راستے میں دیکھا کہ مکے کے چوراہوں پر جو مکے کے سردار تھے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، چیمے گوئیاں کر رہے تھے، یار آج معاملہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جب میں اپنے گھر سے اٹھا نا میرا باپ بیمار تھا، آج بغیر دوا کے وہ صحت یاب ہو گیا، سبحان اللہ۔ دوسرا سردار کہتا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ارے میں تجھے تعجب کی بات بتاتا ہوں۔ بولے کیا؟ کہ آج تک میرے گھر کے جانور جو دودھ نہیں دیتے تھے، آج میں نے صبح اٹھ کر کے دیکھا ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ تیسرا بولا اس سے بھی بڑی تعجب کی بات میں بتاتا ہوں۔ بولے کیا؟ میں نے جب اپنے باغ باغیچوں کا جائزہ لیا تو جو پیڑ سوکھے تھے وہ ہرے ہو گئے ہیں، اور جو ہرے تھے ان پر پھل آ گئے، اللہ اللہ۔ ایسی ایسی باتیں چل رہی تھی، سب کہنے لگے یار آج معاملہ کیا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ کیسی خوشبو ہے، یہ کیسی رنگت ہے، گلی گلی مہک رہی ہے، راستے مہک رہے ہیں، مکے کی گلی مہک رہی ہے، مکے کے شاہراہ مہک رہے ہیں، مکے کی پہاڑی مہک رہی ہیں، ہوا میں خوشبو آ رہی ہے، روشنی میں خوشبو آ رہی ہے، یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اتنے سے ایک انسان نکل کے آتا ہے خانہ کعبہ کی طرف سے، کہاں سے؟ خانہ کعبہ کی طرف سے ایک انسان آتا ہے، اور وہ انسان آنے کے بعد وہ کہتے ہیں ارے بھائی آپس میں کیا باتیں چل رہی ہیں؟ یار باتیں تو دیکھ نہیں رہا ہے، آج معاملہ کچھ عجیب سا ہے، میرا باپ بیمار تھا وہ صحیح ہو گیا، میرے جانور دودھ نہیں دیتے تھے دودھ دینے لگے، میرے کھیت کھلیان ہرے بھرے ہو گئے ہیں، دیکھ نہیں رہا ہے مکے کی گلی گلی میں خوشبو دوڑ رہی ہے۔ اتنا سننا تھا تو وہ جو خانہ کعبہ کے اندر سے نکل کر گیا آ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑی تعجب کی بات میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کیا ہے؟ ارے تم نے دیکھا نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے، ابھی خانہ کعبہ کے سردار متولی، خانہ کعبہ کے متولی قریش کے سردار عبد المطلب کو میں نے دیکھا، ان کی گود میں ایک بچہ تھا، خدا کی قسم بڑا حسین بچہ تھا، بڑا خوبصورت بچہ تھا، اتنا خوبصورت بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا، اتنا حسین بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا، اور یہی پر بس نہیں ہے، اتنا خوبصورت تھا، اتنا حسین تھا، اور اس کے پاس سے جب میں گزرا نا تو اللہ کی قسم ایسی خوشبو آ رہی تھی، ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے نہیں سونگھی۔ اور یہی پر بس نہیں ہے، بلکہ وہ جب عبد المطلب اس بچے کو لے کر کے کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے تو میری نظریں انصاف نہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے یا کعبہ عبد المطلب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، یا علی، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت،
زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اس پہ ایک شعر یاد آ رہا, تڑپ کر مچل کر بولو سبحان اللہ, کہ یہ نعرہ یا رسول اللہ. اگر سبحان اللہ نہیں بولو گے تو ہی رک جاؤ. یہ تو ایسے کی محفل چل رہی ہے, اگر آقا نے قبول فرما لیا اللہ کی قسم جنت کا ٹکٹ مل جائے گا. اس سے اچھی محفل کوئی ہو ہی نہیں سکتی, اور اس سے سونا ذکر بھی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کہ یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے, اور نبی کے نام کا جلسہ کرانا ہم نہ چھوڑیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. نبی کے نام کا جلسہ کرانا ہم نہ چھوڑیں گے. تو وہ انسان کیا کہہ رہا تھا کہ تم نے کچھ بھی تعجب نہیں دیکھا, آج تک پوری دنیا کو کعبے کی طرف جھکتا ہوا دیکھا ہے, میں نے آج عبد المطلب کی گود میں جو بچہ تھا خانہ کعبہ کو اس کی طرف جھکتے ہوئے دیکھا ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ, جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. میرے آقا جب تشریف لائے نا خانہ کعبہ میں, تو حضرت عبد المطلب جب میرے آقا کو لے کر کے چلے نا, تو خانہ کعبہ جھکا ہوا میرے نبی کی طرف تشریف لا رہا. سارے لوگوں نے جب سنا اتنا حسین بچہ, اتنا خوبصورت بچہ, لوگ اکٹھا ہو کر حضرت عبد المطلب کی طرف بڑھے. ہم بھی تو دیکھیں اتنا حسین بچہ کون ہے, اتنا خوبصورت بچہ کون ہے. اور جب گئے نا حضرت عبد المطلب کے پاس, حضرت عبد المطلب نے جیسے ہی باہوں کو کھولا اور پیارے نبی کے سونے چہرے کو دیکھا, اللہ کی قسم سارے کے سارے کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آج تک اتنا پیارا بچہ ہماری نظروں نے دیکھا ہی نہیں ہے. جب یہ کہا تو شاعر نے کیا کہا, جبریل سے پوچھا آقا نے, تم نے تو زمانہ ہے چھانا, ہم سا بھی کوئی دیکھا تم نے ذیشان و حسین و فرمانا. جبریل یہ بولے, اے آقا اے جلوے جانانا, لمیات نظیرو کا فی نظرین مثلے کے تو نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج ترے سر سے جا تجھ کو شہید و سنا جانا. اور حضرت حسان تو یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. یا رسول اللہ آج تک اتنا خوبصورت بچہ میں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا, اور یا رسول اللہ اتنا پیارا بچہ آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. کہ مصطفیٰ آپ کے, تڑپ کر بولو سبحان اللہ. ارے مزہ آ رہا قسم سے, تم تڑپ کر سنو گے تو انشاءاللہ بیان کرتا چلا جاؤں گا. اور میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا, اللہ کے فضل سے میں ایک اسکول کا ٹیچر ہوں, مجھے چہرے پڑھنا آتا ہے. میں چہرے پڑھ لیتا ہوں کہ اب سننے کے موڈ میں نہیں ہے, کیونکہ چہرہ کھلی کتاب ہے, عنوان جو بھی ہو جس رخ سے بھی پڑھو گے تو پہچان جاؤ گے. واقعی آپ سننے کے موڈ میں بہت اچھا سن رہا ہو. پیچھے والے بھی تڑپ کر ایک بال دے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں, تو آقا کو اللہ نے اتنا حسین و جمیل بنایا, اللہ کی قسم اتنا پیارا بنایا ہی نہیں کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, اور آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. اور جو لوٹ کر آ گیا مکہ سے مدینہ نہ گیا. اشارے کی زبان سمجھ جاؤ, تم تو بہت پیارے لوگ ہو. لوٹ کر آ گیا
مکہ سے مدینہ نہ گیا، لوٹ کر آ گیا مکہ سے مدینہ نہ گیا، اور جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں۔ جب حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ لے کر کے پہنچے نا تو سب دیکھ کر کے حیران رہ گئے۔ اتنا سننے کے بعد حضرت عبد المطلب نے پیارے آقا کو لا کر کے پیاری امی جان حضرت آمنہ کو دے دیا، اور جب لا کر کے دیا نا تو اب مکے میں اتنی دیر میں ایک ہوا سی پھیل گئی، پورے مکے میں ہوا پھیل گئی کہ عبد المطلب کے گھر آمنہ کی گود میں اتنا پیارا بچہ آیا ہے، اتنا پیارا بچہ آیا ہے کہ آج تک کسی نے اتنا پیارا بچہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور جب سنا نا تو لوگ بھی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، عورتیں بھی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، بچے بھی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، پورا مکہ ڈھلا ہوا ہے، زیارت گاہ مصطفیٰ بنا ہوا ہے آمنہ بی بی کا گھر۔ جب حضرت آمنہ دکھا رہی ہیں تو سب دیکھ کر یہی کہہ رہے ہیں اتنا خوبصورت بچہ کوئی نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں کیا ہوا پیارے، مکے کا یہ دور تھا، یہ مکے کا یہ مشن رہا ہے، یہ دور رہا ہے، یہ طریقہ رہا ہے، یہ ان کا اسٹائل رہا ہے کہ مکے کے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دوسری عورتوں کو چن لیتے تھے، وہ عورتیں مکے کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ وہ لوگ عورتوں کو پیسے دیتے تھے، اتنے پیسے دیں گے تم ہمارے بچے کو دودھ پلانا، ہمارے بچے کی پرورش کرنا۔ اسی طرح سے مکے کی 12 گھاٹیوں کے اس پار قبیلہ بنو سعد جس کی خاتون ہے حضرت حلیمہ سعدیہ، بولو سبحان اللہ، پیارے آقا کی رضائی ماں۔ جب قبیلہ بنو سعد کو پتا چلا کہ مکے میں بچے پیدا ہوئے ہیں تو قبیلہ بنو سعد کی 10 عورتیں اکٹھا ہو گئی، اور اکٹھا ہونے کے بعد چلنے لگی کہ چلو مکے میں بچے پیدا ہوئے ہیں، بچے لائیں گے اور بچوں کو دودھ پلا کر ان کی خدمت کریں گے، اور خدمت کر کے ہمیں کچھ انعام ملے گا۔ اللہ اکبر، انعام کے لالچ میں یہ 10 کی 10 عورتیں چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ انہی میں یہ 9 عورتیں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جاتی ہیں، اور جانے کے بعد کہتی ہیں اے سعدیہ تم بھی غریب ہو، تمہارا بھی ہاتھ تنگ ہے، چلو ہمارے ساتھ مکے کو چلو، اور مکے میں بیٹے پیدا ہوئے ہیں، لوگوں کے بچے پیدا ہوئے ہیں، ہم بچے لائیں گے، خدمت کریں گے، پیسے ملیں گے، اجرت مل جائے گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اے بہن، میں 4 دن سے میرے گھر میں کھانا نہیں بنا ہے، میں کمزور ہوں، میرے گھر میں سواری بھی نہیں ہے، ایک اونٹنی ہے وہ بھی اتنی کمزور ہے وہ مکے تک جا نہیں سکتی ہے۔ عورتوں نے جب زیادہ اصرار کیا اے حلیمہ تمہیں تو ہمارے ساتھ چلنا ہی پڑے گا۔ اللہ اکبر، زیادہ اصرار جب کیا نا تو حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگی، مکے کی عورتیں بھی چلنے، حلیمہ کے ساتھ قبیلہ بنو سعد کی عورتیں بھی چلنے لگی، اور جب چلتے چلتے جا رہی ہیں نا تو راستے میں حلیمہ کی سواری 7 جگہ پر رک جاتی۔ کتنی جگہ پر؟ 7 جگہ پر حضرت حلیمہ کی سواری اونٹنی بیٹھ جاتی ہے، کمزور تھی چل نہیں پاتی ہے، عورتیں ساتھ دیتی ہے، پھر چلتی ہے، اٹھتی ہے، پھر چل جاتی ہے۔ 7 مرتبہ بیٹھنے کے بعد یہ اونٹنی مکہ بڑی مشکل سے پہنچی ہے، اور جب مکہ گئی نا، چونکہ اوروں کی اونٹنی تیز تیز چل رہی تھی، سب نے پہلے ہی پہل جانے کے بعد بچوں کو لے لیا، جو مالدار گھرانوں کے بچے تھے ان بچوں کو سب نے لے لیا، صرف بچے تھے تو میرے تیرے پیغمبر بچے تھے، آمینہ کے لال بچے تھے، اس لیے کہ جو عورت وہاں جاتی تھی وہ یہ سنتی تھی اس بچے کے باپ نہیں ہے، یہ بچہ بظاہر یتیم ہو گیا ہے، اس لیے وہ سوچتی تھی اب انعام زیادہ نہیں ملے گا، اس لیے اس بچے کو لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعد میں پہنچی حلیمہ، دیر سے پہنچی مکہ حلیمہ، اور جب حلیمہ پہنچی نا سب عورتوں نے کہا اے حلیمہ ہم نے تو اپنے لیے بچے لے لیے ہیں، اب تمہارے لیے ایک ہی صورت ہے، وہ جو سامنے بڑا سا گھر دیکھ رہی ہو نا وہ سردار قریش عبد المطلب کا گھر ہے، اس گھر میں ایک بچہ ہے لیکن اس کے باپ نہیں ہے، وہ یتیم ہے۔ اللہ وہ یتیم ہے، وہاں سے زیادہ انعام نہیں مل سکتا، زیادہ دولت نہیں ملے گی۔ لیکن جب حضرت حلیمہ نے سوچا اب جب آئی گئی ہوں کچھ نہ صحیح کچھ تو ملے گا،
خالی ہاتھ جانے سے کیا فائدہ. لیکن خدا کی قسم وہ جانتی نہیں تھی مکے کے وہ جو عورتیں تھی جنہوں نے مالدار گھرانوں کے بچے لیے تھے, انہوں نے میرے آقا کو نہیں چھوڑا تھا بلکہ میرے آقا نے ان سب کو چھوڑ دیا تھا, اس لیے کہ میرے تیرے پیغمبر غریبوں کو سہارا دینے کے لیے دنیا میں تشریف. حضرت حلیمہ گئی, اور جب گئی نا ایک عورت سے بولی چلو مجھے لے کر کے چلو اس گھر پہ. جب اس گھر پہ لے کر کے چلی نا تو گئی حضرت حلیمہ, اور جا کر کے حضرت حلیمہ حضرت عبد المطلب سے ملتی ہے. اے عبد المطلب سردار قریش, ہم نے سنا تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. بولے ہاں, میں اس کو دودھ پلانے کے لیے لینا چاہتی ہوں, اس کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. حضرت عبد المطلب نے ان کو پہنچا دیا حضرت آمنہ کے پاس. حضرت آمنہ کے پاس گئی اور اپنے انداز میں سلام پیش کیا, اور جب سلام پیش کیا نا حضرت آمنہ کو, حضرت آمنہ کے پاس پہنچی حضرت حلیمہ, اور جانے کے بعد کہتی ہے بہن مکے میں اور عورتیں آئی تھی, انہوں نے بچے تو لے لیے ہیں, میں خالی ہاتھ رہ گئی ہوں, میں چاہتی ہوں تمہارے بیٹے کو لے لوں. میں نے سنا ہے یہ یتیم ہو گیا ہے, یہاں سے زیادہ دولت نہ ملے گی. اتنا سننا تھا, حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اللہ, آنسو بہنے لگے, اور جب آنسو بہے نا حضرت آمنہ کی آنکھوں سے تو حضرت حلیمہ کہنے لگی بہن رونے کی وجہ کیا ہے, کیوں رو رہی ہو؟ میں تو جانتی ہوں تمہارا شوہر نہیں ہے, رو کیوں رہی ہو؟ حضرت آمنہ کہتی ہے کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے تو تم یہ بات نہ کہتی کہ یہاں سے اجرت کم ملے گی. جب اتنا سنا حضرت حلیمہ کی بھی آنکھیں بھر آئیں, وہ بھی رونے لگی. آخر حضرت حلیمہ نے کہا بہن آمنہ ذرا اپنا بیٹا دکھا تو دے مجھے. بولو طلب کر سبحان اللہ. بہن آمنہ اپنا بیٹا ایک بار دکھا تو دے مجھے. اللہ اکبر. حضرت آمنہ پیارے آقا کو دکھانے کے لیے حضرت حلیمہ کو لے کر کے چلی, اور جب لے کر کے گئی نا تو میرے آقا آرام فرما رہے تھے. بولو سبحان اللہ. نبیوں کے سردار آرام فرما رہے تھے, اللہ کے محبوب آرام فرما رہے تھے, سب کے سردار آرام فرما رہے تھے. وہ آرام فرما رہے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا, وہ آرام فرما رہے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا. اور جب لے کر کے گئی نا حضرت حلیمہ اور حضرت آمنہ دونوں پہنچی, میرے آقا سو رہے تھے. بولو سبحان اللہ. سو رہے ہیں پیارے نبی, چہرے پر کپڑا پڑا ہے, اور تم جانتے ہو اگر کوئی بچہ سو رہا ہو اور اس کے چہرے پر کپڑا پڑا ہو اور بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا جائے اور بچہ خدا کی قسم مسکرا جائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بچے کے چہرے پر کپڑا ہو, ہٹایا جائے اور بچہ مسکرا دے تو خدا کی قسم دل یہ چاہتا ہے اس کے بوسے لے لے. اور وہ تو آمنہ کے لال تھے, وہ تو وہ تھے جس سے چاند بھی شرماتا تھا. حضرت آمنہ اور حضرت حلیمہ پہنچی نا, اور جب آقا کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا, کپڑے کو ہٹانا تھا, میرے نبی مسکرا دیے. کسی نے کہا خوب کہا, جیسے میرے نبی مسکرائے یوں مسکرائے جان سے کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. میرے نبی مسکرائے, اور جیسے ہی مسکرائے نا حضرت حلیمہ نے دوڑ کر کے باہوں میں لے لیا اور میرے آقا کے پیشانی کو بوسہ دے دیا. اتنا خوبصورت چہرہ دیکھا, گالوں کو چومنے لگی, پیشانی کو چومنے لگی, اور سینے سے لگایا حضرت حلیمہ نے, اور کہنے لگی بہن آمنہ وہ عورتیں کم بخت تھی, وہ کم نصیب تھی جو اتنے خوبصورت ہیرے کو یہاں چھوڑ کر کے گئی ہیں. اے آمنہ اب تجھ سے اجرت کی ضرورت نہیں ہے, بس تو اپنے بیٹے کو مجھے دے دے, میں ان کی پرورش کر سکوں. لیا حضرت حلیمہ نے, گود میں لیا ہے ابھی حضرت حلیمہ نے, اور جب گود میں لیا نا میرے آقا کی امی جان فرماتی ہے اے حلیمہ میرا بیٹا کوئی عام بیٹوں کی طرح نہیں ہے,
میرا بیٹا جب پیدا ہوا نا تو میرا بیٹا اتنا خوبصورت پیدا ہوا کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو مکے میں اجالا ہو گیا تھا. میرا بیٹا جب پیدا ہوا نا پورے مکے میں خوشبو آنے لگی تھی. میرا بیٹا جب پیدا ہوا نا تو مکے میں کوئی بیمار نہیں رہا تھا. میرا بیٹا جب پیدا ہوا نا تو مکے میں کسی کا کھیت کھلیان سوکھا نہیں تھا. جب میرا بیٹا پیدا ہوا نا پورا مکہ ہرا بھرا ہو گیا تھا. جب میرا بیٹا پیدا ہوا نا مکے میں بارش اللہ نے فرما دی. جب میرا بیٹا پیدا ہوا نا میرے گھر میں روشنی نہیں تھی. میرے گھر میں جس دن سے میرا بیٹا پیدا ہوا ہے میں اپنے گھر میں روشنی نہیں کرتی ہوں. میرے بیٹے کے نور سے میرا گھر روشن رہتا ہے. اور اے آمنہ، اے حلیمہ، اتنا ہی نہیں ہے بلکہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا نا ایک بادل کا ٹکڑا میں آیا اور میرے بیٹے کو میری گود سے لیا اور لینے کے بعد چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا پھر آیا، میرے بیٹے کو میری گود میں رکھا اور کہا اے آمنہ تیرا بیٹا کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ وہ ہے، اس کا آسمانوں پہ نام احمد ہے اور اس کا زمین پر نام محمد ہے. اے آمنہ تیرا بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہے. اتنا کہنا تھا. حضرت آمنہ بیان کرتی چلی جاتی ہے، حضرت حلیمہ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. حضرت حلیمہ نے کہا آمنہ میں مان گئی، تیرا بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہے، اس لیے تو مجھے اس کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرما دے. اب کہہ دیا حضرت حلیمہ سے حضرت آمنہ نے لے لو میرے بیٹے کو. اب پیارے یہاں سے سنو انصاف کی بات. حضرت حلیمہ اس ٹائم ایک بچے کو اور دودھ پلا رہی تھی. لیا حضرت حلیمہ نے میرے آقا کو گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد میرے آقا کے منہ میں اپنا داہنا پستان دیا. جب داہنا پستان دیا نا میرے آقا نے دودھ پینا شروع کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میرے آقا نے دائیں پستان کا دودھ پی لیا نا حضرت حلیمہ نے پھر میرے آقا کو لیا اور بائیں پستان پہ لگایا اور جیسے ہی بائیں پستان پہ لگایا میرے آقا نے دودھ چھوڑ دیا. اللہ، ابھی پیدا ہوئے ہیں، چند دن کے ہوئے ہیں. دائنا پستان پھر دیا حضرت حلیمہ نے میرے آقا کے منہ میں. میرے آقا نے دائنے پستان کا دودھ پھر پینا شروع کر دیا اور جب پھر بایاں پستان دیا میرے آقا نے دودھ چھوڑ دیا. حضرت حلیمہ سمجھ گئی یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. ہم نے عالم تصور میں پوچھا آقا آپ نے بچپنے کے عالم میں دائنے پستان کا دودھ تو پیا، بائیں پستان کا دودھ کیوں نہ پیا؟ میرے آقا نے جواب دیا دنیا والوں تم جان لو میں جس عورت کا دودھ پی رہا ہوں اس عورت کا دودھ ایک بچہ اور پی رہا ہے. اگر میں دونوں پستانوں کا دودھ پی لیتا تو دنیا کہہ دیتی محمد نے اپنے بھائی کا حق مارا ہے، اس لیے میں نے صرف ایک پستان کا دودھ پیا ہے اور ایک پستان کو چھوڑ دیا. ایک پستان کا دودھ پیا ہے میرے آقا نے اور ایک پستان کو چھوڑ دیا ہے. ذرا ہم نبی کے امتی ہیں، ایک بار اندازہ تو لگائیں ہم کتنے اپنے بھائیوں کے حق ادا کر رہے ہیں. پیارے پیدا ہوتے ہی میرے آقا نے یہ درس دیا ہے کہ اپنے بھائی کا اگر حق ہو تو حق مت مارنا. میرا پکا سچا امتی وہی ہوگا جو اپنے بھائی کا حق نہیں مارے گا. دودھ پلایا حضرت حلیمہ نے، لے کر کے چلنے لگی. میں آگے کو بڑھتا ہوں، تقریر کا آگے لے کر کے چلتا ہوں. حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا، حضرت آمنہ کو سلام کیا اور لے کر کے چلنے گی. یاد کرو وہی اٹھنی جب وہ اٹھنی قبیلہ سعد سے چلی تھی تو آتے آتے 7 جگہ پر بیٹھی تھی. لیکن آج جب میرے نبی کو لے کر کے حضرت حلیمہ اس اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھی، خدا کی قسم حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ جیسے ہی میں اپنے بیٹے محمد کو لے کر کے اپنی اونٹنی پر بیٹھی، اللہ کی قسم آج تک میری اونٹنی جب ادھر سے آئی سب سے پیچھے تھی اور جب میں اپنے بیٹے کو لے کر کے بیٹھی تو میری اونٹنی آج سب سے آگے دوڑ رہی ہے، سب سے آگے دوڑ رہی ہے. عورتوں نے پوچھا ہے حلیمہ تیرے پاس تو پیسے نہیں تھے، تو نے مکے میں کیا سواری بدل لی ہے؟ تو حلیمہ کہتی ہے نہیں سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے. سواری کوئی نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے. اور جب چلے نا حضرت آمنہ
کہ بیٹے کو لے کر کے حضرت حلیمہ چلی نا، اور جب راستے سے گزری، عورتوں کے پاس سے گزری، تو عورتیں کہنے لگی حلیمہ کیا تو نے مکے سے عطر خریدا ہے؟ مکے سے خوشبو خریدی ہے؟ مکے سے کون سی خوشبو خریدی ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے مکے سے کوئی خوشبو نہیں خریدی۔ تو عورتیں کہتی ہیں پھر تو نے خوشبو نہیں خریدی تو تیری سواری سے خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ہے اے عورتوں سنو، میں نے خوشبو نہیں خریدی، میں نے اپنے بیٹے محمد کو لیا ہے، اور جب سے انہیں لیا ہے سب میں خوشبو ہی خوشبو پھیلنے لگی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب تیرے میرے پیغمبر کو لے کر کے حضرت حلیمہ چلی نا، تو راستے میں پہاڑیوں سے صلاۃ و سلام کی آوازیں آ رہی ہے، درختوں سے صلاۃ و سلام کی آوازیں آ رہی ہیں۔ راستے میں جب جانور دیکھتے ہیں میرے آقا کو نکلتا ہوا تو جانور کھڑے ہو جاتے ہیں، آقا کا دیدار کرتے ہیں، چرند و پرند آقا کا دیدار کرتے ہیں، شجر و حجر آقا کا دیدار کرتے ہیں۔ اور جب حضرت حلیمہ میرے تیرے پیغمبر کو لے کر کے اپنی وادی میں پہنچی، قبیلہ بنو سعد میں پہنچی، اللہ کی قسم حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جب تک میرا بیٹا محمد ہماری قبیلے میں نہیں آیا تھا، ہمارے قبیلے میں لوگ بھوک سے مر رہے تھے، ہمارے قبیلے میں ہریالی نہیں تھی، جانوروں کے دودھ نہیں تھا، ہمارے قبیلے میں بیماری پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف بیمار ہی بیمار دکھائی دے رہے تھے، کسی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے دودھ نہیں تھا، بارش نہیں پڑ رہی تھی، کھیت سوکھے ہوئے تھے۔ لیکن حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب میں اپنے بیٹے کو لے کر کے پہنچی نا، تو میری وادی میں جیسے پہنچی، میرے وادی میں جتنے بیمار تھے سارے صحیح ہو گئے ہیں، جانوروں کے تن دھوس سے بھر گئے ہیں، اور یہیں پر محدود نہیں ہے بلکہ کھیتیاں بھی سرسبز و شاداب ہو گئی ہیں، پیڑوں پر پھل آ گئے ہیں، اللہ نے بارش برسا دی ہے۔ اور جب حضرت حلیمہ لے کر کے پہنچی اپنے گھر میں محمد کو، پورے قبیلے بنو سعد کی عورتیں اکٹھا ہو کر کے آئیں اور کہنے لگی حلیمہ بڑا برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہے، جب سے تو بچہ لے کر کے آئی ہے نا ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں پوری وادی میں ہر کسی کے جانور دوس کے تھنوں سے بھرے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں پیارے، حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ جب میں اپنے بیٹے کو لے کر کے قبیلہ بنو سعد میں پہنچی، پورے قبیلے میں لوگ بیمار تھے، لیکن جب محمد قبیلہ بنو سعد میں پہنچے اب کوئی بیمار نہیں بچا تھا، سب تندرست ہو گئے تھے۔ عورتیں اپنے اپنے بچوں کو لاتی اور میرے آقا کا ہاتھ اپنے بچوں کے سروں پر رکھواتی اور کہتی حلیمہ اپنے بیٹے کا ہاتھ ہمارے بچوں کے سروں پر رکھ دے، اور جس کے سروں پر میرے آقا نے ہاتھ رکھا، تاریخ بتاتی ہے جس بچے کے سر پر میرے آقا نے ہاتھ رکھ دیا تھا وہ بچہ اسلام لایا اور صحابی بن کر کے چل گیا۔ اسی پر محدود نہیں پیارے، جب قبیلے بنو سعد میں بیماری پھیلی نا تو حضرت حلیمہ کے پاس عورتیں آتی اور آنے کے بعد کہتی حلیمہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پانی میں ڈال دے اور اس پانی کو ہم اپنے بچوں کو پلا دیں گے، ہمارے بچے صحیح ہو جائیں گے۔ حضرت حلیمہ کے گھر کے دروازے پر بھیڑ، لوٹتے پیالی لے لے کے آتی اور حضرت حلیمہ آقا کا ہاتھ ان میں ڈلوا دیتی، وہ عورتیں اپنے بچوں کو پانی پلاتی، بچے ٹھیک ہو جاتے۔ حضرت حلیمہ نے جب دیکھا زیادہ لوگ چکر میں پڑ گئے ہیں، لائن ایک لمبی لگ گئی ہے، حضرت حلیمہ نے سوچا بھیڑ پر قابو پانا مشکل ہے۔ حضرت حلیمہ نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک گڈھا کھدوا دیا، ایک حوض کھدوا دیا، اس میں پانی بھروا دیا، اور اس میں پانی بھروانے کے بعد حضرت حلیمہ نے آقا کے پیر کو اس پانی میں ڈلوا دیا اور قبیلہ بنو سعد میں اعلان کرا دیا اے عورتوں اب جس کا بھی بچہ پیدا ہو وہ اس پانی کو لے جائے اور اپنے بچے کو پلا دے، اس کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ہے ہمارے آقا کی شان، آقا کا پیر کا دھوبن، جو عورت اپنے بچے کو پلا دیتی وہ بچہ ہمیشہ کے لیے شفا یاب ہو جاتا۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کے نام پر خرچ کرنے سے کیا ملے گا؟ آؤ ایک چھوٹی سی حدیث پاک بیان کر کے میں اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ خرچ کرنے والوں مایوس نہ ہونا،
ہماری نمازیں قبول ہو نہ ہو یہ اللہ جانتا ہے، حج قبول ہو نہ ہو یہ اللہ جانتا ہے۔ ہم اس لائق نہیں کہ نمازوں کے بدلے اللہ سے جنت مانگ لیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ روزے کے بدلے اللہ سے جنت مانگ لیں، نہیں، لیکن ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر دل میں محمد کی محبت ہے تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، اگر محبت کام آ گئی تو تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ دیکھو پیارے نبی ابھی پیدا ہوئے ہیں، جب پیدائش کی خبر ابو لہب کو پہنچی، جو اسلام نہیں لایا تھا، دشمن اسلام تھا، ہم تم تو چاہے ٹوٹے پھوٹے ہیں لیکن پھر بھی نبی کے امتی تو ہیں، گناہگار صحیح لیکن نبی کے امتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لاسٹ بات بیان کر رہا ہوں، جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر ابو لہب کو پہنچی، اس نے سوچا میرے بھتیجا پیدا ہوا ہے، بھتیجے کی خوشی میں اس نے اپنی غلامہ، اپنی لونڈی صوبیہ جو اس کے گھر کی نوکرانی تھی، اس کو انگلی سے اشارہ کر کے آزاد کر دیا خوشی میں۔ آج ہم تم بھی دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم پیسے لٹاتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، مسجد میں پیسے دیتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح ٹھیک جب محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے، چچا لگتا تھا ابو لہب رشتے میں، ابو لہب نے سنا میرے بھتیجا پیدا ہوا ہے، انگلی کے اشارے سے صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ مرنے کے بعد حضرت ابن عباس نے جب اس کو دیکھا خواب میں، حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا، دیکھنے کے بعد پوچھا اے ابو لہب مرنے کے بعد تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا، بتا تو کس حال میں ہے؟ تو اس نے کہا تھا اے عباس جس دن سے مرا ہوں روزانہ تکلیف ہی تکلیف دی جاتی ہے، روزانہ تکلیف دی جاتی ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، بولو سبحان اللہ، جب پیر کا دن آتا ہے تو جس انگلی کی سے اشارے سے میں نے محمد کی پیدائش پر خوش ہو کر اپنی غلام کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے پیر کے دن نبی کی پیدائش کی خوشی کی برکت سے اللہ اس انگلی سے مجھے پانی پلا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو جب ابو لہب جیسے دشمن اسلام کو اللہ جہنم میں نبی کی خوشی میں غلام آزاد کرنے کی برکت سے جہنم میں سے انگلی سے پانی پلا سکتا ہے، تو میرا مولا ہم غلاموں کے سجدوں کو نہ دیکھ کے، ہم غلاموں کے نمازوں کو نہ دیکھ کے، ہم غلاموں کے حجوں کو نہ دیکھ کے، ہم غلاموں کے تلاوت کو نہ دیکھ کے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں رکھی ہے تو ہم گناہگار صحیح ہیں لیکن نبی کے غدار نہیں ہیں۔ نعرے